بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ماں جی، یہ جو اشعار کی تشریح ہے، پہلا جو اس میں ہے، جو یہ مجھے تو شاعر کا نام نہیں پتا، اگر آپ کے ذہن میں کسی وقت آ جائے تو بتا دیجیے گا، لیکن اشعار بہت اچھے ہیں۔ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا کہ ہے دور وصال بحر ابھی، تو دریا میں گھبرا بھی گئی۔ عزت ہے محبت ایک ایک کر کے کرتی ہوں یہ موج پریشاں۔ کیونکہ یہ شعر میں نے بھی پہلی دفعہ ہی سنا ہے اچھا، اور مجھے معلوم نہیں، لیکن شعر واقعی آپ کے کہنے کے مطابق اچھا ہے۔ یہ موج پریشاں خاطر کو، یعنی یہ لہر جو پریشان ہے، پریشان اس لیے ہے کہ پریشان کا مطلب ہے بکھرا ہوا، جی، تو چونکہ موج جو ایک جگہ نہیں کھڑی ہوتی، وہ ادھر ادھر ظاہر چلنا اس کا کام ہے، تو وہ چل رہی ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، اور وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، اور پانی کے ساتھ وہ آگے آگے، تو اس لیے اس کو پریشان خاطر کہا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب جو شاعر نے شاعرانہ انداز میں لیا ہے کہ موج جو ہے وہ اس لیے ایک خاص انداز میں بہتی نہیں چلی جاتی بلکہ تڑپ رہی ہے، وہ پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ساحل نہیں مل رہا۔ تو یہ لب ساحل کے کنارے نے اس موج کو یہ پیغام دیا ہے دور وصال بحر ابھی، ابھی تو سمندر کے ساتھ تمہاری ملاقات کا زمانہ بہت دور ہے، ابھی بہت فاصلہ ہے، اور تو ابھی دریا میں ہے، اور دریا میں بھی تم اتنے بےتاب اور گھبرا گئی۔ یعنی دریا جو ہے وہ ایک چھوٹی آزمائش ہے، اور سمندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی وہ جیسے کہ انسان جو ہے، دیکھیں بیٹا، انسان جب وہ ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ آب ہے، اور سمندر جو ہے وہ ایک بحر پایاب، وہ ہماری روح کی ملاقات اللہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس سینس میں ٹھیک ہے جی، اللہ کے ساتھ ملاقات، وہ ایک بے قرار سمندر ہے جس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی، لہٰذا جو ہمارے پاس جتنی عقل ہے یا جتنا ہمارا تجربہ ہے یا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی جو معرفت اور عرفان کی منزلوں پر پہنچتے ہیں، اور جو بالآخر اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں مدغم کرنا چاہتے ہیں، تو منشدی منتو شدم والا قصہ ہے، جی، ہاں جی، تکسن کو بات رسامن دیگرم تو دیگری، کہ وہ یہ منزل جو ہے یہ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو ایک چھوٹے سے دریا میں ہے، یہ دنیا جو ہے ایک چھوٹا سا سمندر ہے، اور اس میں تو پریشان ہے، ابھی تو ملاقات جو ہے، ابھی بہت منزلیں آئیں گی، عشق کی منزلیں، پتہ نہیں کیا مقام حیرت فلاں، اور بالآخر جو ہے وہ مقام فنا آئے گا جب تو سمندر میں مل کے سمندر ہو جائے گا، قطرہ جو ہے وہ جب سمندر میں ملتا ہے تو سمندر ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت تشریح کیا آپ نے، شعر ہے بھی خوبصورت تشریح کا متقاضی۔ عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ یہ پی ایم ایس اردو کا پیپر 2022 بنانے والے کو سلام جی، بہت خوبصورت شعروں کی اس نے بہت اچھا چوائس ہے جی۔ محمل سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، پرانے کوئی کسی شاعر میں پڑھی تھی کسی کتاب میں، کہ وہ ایک دفعہ سب لوگوں کو دیا گیا، آپ کو یاد ہے نا کہ وہ طرح مصرع دیا جاتا تھا کہ اس کے اوپر آپ گرا لگائیں، غزل لکھتے تھے۔ ہاں جی، تو اس میں یہ دیا تھا، ایک دفعہ کسی نے کہا کہ دیکھ جو لیتی ایک نظر ٹوٹ نہ جاتے تیرے ہاتھ۔ اب دیکھنے سے ہاتھ کہاں سے ٹوٹنے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، دیکھ جو لیتی ایک نظر پھوٹ نہ جاتی تیری آنکھ، لیکن ایسا نہیں تھا، تو کسی نے یہ لگایا، اتنا بھاری تو نہ تھا پردہ محمل لیلا۔ واہ واہ، دیکھ جو لیتی ایک نظر تھا پردہ محمل لیلا۔ ذرا آج کل کے بچوں کو بتا دیجئے محمل کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، محمل وہ پالکی پردے والی ہوتی ہے جو اونٹ کے اوپر رکھ کے صحرا میں عورتیں جو سے سفر کرتی تھیں، ان کا جو ہوتا تھا تو وہ پردے میں ہوتی تھی، تو وہ پردے والی پالکی جو ہوتی تھی وہ محمل ہوتی تھی۔ اور یہ مجنوں جو ہے جس بیچارے کا نام قیس تھا، اور یہ صحرائے نجد کے رہنے والا تھا، اور نجد کی وہ لڑکی تھی، قبیلہ اچھے قبیلے کی لڑکی تھی وہ لیلا جو تھی، تو وہ پھر یہ سارا کچھ ہے۔ تو اب یہ شعر کیا کہتے ہیں؟
شعر کہتے ہیں جی عزت ہے محبت کی قائم اے کیس حجاب محمل سے. ہاں، تو جب تک محمل کا پردہ گرا ہوا ہے جی اور لیلا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس وقت تک عشق اور محبت کی عزت جو ہے قائم ہے. جی جس دن یہ پردہ اٹھ گیا تو اس دن کیا ہوگا؟ نہ عزت رہے گی، نہ عشق رہے گا، نہ لیلا رہے گی، نہ مجنوں رہے گا. جی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، لیکن یہ پردہ ہی سب کچھ ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی بے پردگی کو ہاں جی آج کی لیلا تو شاید پردے میں اتنی نہیں ہے. دیکھیں تو وہ پھر نہ وہ عشق کا معیار ہے، جی نہ وہ محبت کی عزت ہے، اور نہ ہی کوئی جو وہ کردار کی عظمت جو ہے وہ باقی رہ گئی. ماں جی اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ حضرت علی سے ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جب تک تیرے عیب پردے میں ہیں تبھی تک تیرا بخت یاور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عیب پردے میں رکھے جی. وہ اقبال کا کیا شعر ہے؟ تو راہ نورد شوق ہے نہ کر منزل نہ کر قبول. لیلا بھی ملے گر محمل نشی ہاں محمل نہ کر قبول. لیکن وہ شیخ سعدی کا بہت اچھا ہے کہ تاکس کیا نہ گفتہ باشد، جب تک کہ تم منہ سے بولو گے نہیں، بات نہیں کرو گے، عیب و ہنرش چھپے نہ رہیں گفتہ باشد، تو تمہارے عیب اور ہنر جو ہے وہ چھپے رہیں گے. چھپے تو جب تک چھپا ہوا ہے تب تک اس کی عزت ہے، جب جی. سامنے آ جاتا ہے تو اس کا جو حقیقت ہے وہ کھل جاتی ہے. یہ ہے جی کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی گئی، آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی. صحیح. کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی گئی. ترک گئی ہے یا ملی ہے؟ اچھا گوہر بھی ملی جی. اچھا میرے خیال میں گئی ہونا تھا غلطی سے. نہیں یہی ہوگا. اس کو دیکھتے ہیں کہ ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی. اچھا قطرے نے جب تگو دو کا مطلب ہے جد و جہد اور کوشش، ترک کا مطلب جب چھوڑ دیا، جب قطرے نے کوشش کرنی چھوڑ دی تو پھر اچھا یہ اس طرح ہے کہ وہ ہم کل کر رہے تھے کہ ہلکے موج میں ایسا کام نہنگ والا کیا تھا کہ جب اوپر سے وہ بارش کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ جانے وہ اتنے جال ہوتے ہیں مگر بچوں کے منہ جو ہے وہ ایسا ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ خود ایک جال بن جاتے ہیں. اب قطرہ نیچے آتا ہے سیپ کے منہ میں جانے کے لیے اور پھر کہیں وہ جا کے موتی بنتا ہے. لیکن اگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قطرہ جو ہے وہ موج کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ مسلسل حرکت میں رہتا ہے تو وہ تو موتی نہیں بن سکتا جی. اس کو سیپ کے منہ میں جا کے ٹھہرنا پڑے گا، اس کو رکنا پڑے گا. اور جب اس نے اپنی جد و جہد ختم کر دی اور اس نے سمجھ لیا کہ سیپ میری منزل ہے اور یہی مجھے سکوت ہے اور یہی مجھے سکون ہے، تو پھر کہیں جا کے اس کو گوہر کی چمک جو ہے. اس شاعر کو سلام ہے جی. ہم چیک کریں گے یہ کون سے شاعر ہیں، ان کے دیگر اشعار بھی پڑھیں گے. بہت آوارگی فطرت بھی گئی، ظاہر ہے کہ وہ اس کا اور کشمکش دریا بھی گئی. اور جب اسے سکون مل جاتا ہے ایک جگہ پر، وہ سکوت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ گویا ٹھہراؤ جو ہے کہ مسلسل جو ہے اس طرح وہ منزل تک نہیں پہنچنے دیتا. اگلے اشعار جو ہیں جی یہ آپ کے پسندیدہ شاعر غالب کے ہیں. اچھا تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ. اس میں کچھ شاید بھائی خوبی ہے، تقریب. غالب کا تو آپ کو پورا شعر مجھے کبھی نہیں بتانا پڑا. ایک فقرہ سنتے ہی آپ کو دوسرا جملہ یاد آ جاتا ہے، تو تھوڑی تشریح بھی اس کی ماضی کر دیجیے. اچھا تم سے بے جا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ. اب ہمیں غالب کی زندگی کو ہم تقریباً 2-4 دفعہ آپ جانتے بھی ہیں، تقریباً سب لوگ جو ہیں جیسے بچپن میں ہی وہ یتیم ہو گئے تھے اور ان کے ابا جو تھے عبداللہ، ان گھر میں عبداللہ بیگ ان کا نام تھا، الور کی جنگ میں مارے گئے، ہاتھی سے گر کے مر گئے تھے. جاگیر ان کی ضبط کر لی، پینشن ان کو ملی نہیں، اور پھر بچے بھی جو تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے پاس چلے گئے. روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو جو زندگی جو تھی اس طرح گزر رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف میں اپنی تباہی کا ذمہ دار تمہیں نہیں سمجھتا. وہ تم کون ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ انگریز بھی ہو سکتے ہیں. تو غالب کو ایز سچ غالب کا کوئی محبوب نہیں تھا، غالب خود محبوب تھے.
جی غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی کبھی باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ترک راستہ بھول کے آ گیا ہے. تو غالب کوئی ایسا نہیں کہ غالب کسی کے ساتھ. تو غالب یہ کہتے ہیں کہ میں اب یہ جو تم جو ہے اس کو کچھ بھی آپ سمجھ لیں جی تو صرف تم ہی وجہ نہیں ہو میری بربادی کی، اس میں ضرور تقدیر نے بھی کچھ ساتھ اصل دیا. تقدیر کا مسئلہ میری تقدیر نے بھی کچھ میرے جی ساتھ جو ہے، میری بدبختی بھی میرے ساتھ آئی جی. تھی. تو مجھے بھول گیا ہو تو یہ پتہ شعر بتلا دو. کمال ہے نا، جی کمال شعر. تو تو مجھے مجھے بھول گیا ہوں تو پتہ بتلاؤں، تیرے نخچیر میں شاید، تیرے فطرات میں شاید کوئی نخچیر بھی تھا. فطراک کیا ہوتا ہے جی؟ فطراک ہوتا ہے شکاری کا وہ تھیلا جی جو وہ اپنی کمر کے ساتھ باندھے رکھتا ہے اور شکار کر کے وہ شکار پرندے کو تھیلے میں پھینکتا جاتا ہے. نخچیر کا مطلب شکار، نخچیر کا مطلب شکار شکار. اور فطراک وہ وہ تھیلا. تھیلا جس میں اب اس کو شکاری کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نے تو اور شکار کرنا ہے، وہ تو اور شکار کے کیا جی شاندار امیر خسرو کا شعر ہے. کیا میں ہم آہوان صحرا سرے خود نہاندہ پر سر بامید آنکھیں روزی بشکار خواہی آمد. اس امید میں کہ کبھی نہ کبھی وہ شکار کرنے کے لیے آئے گا میرا محبوب، تو میں اپنی گردن اتار کے خود رکھتا ہوں ہاتھ کے اوپر. تو شکاری جو ہے اس کا کام شکار کرنا ہے. تو اب وہ شکار کرتا ہے اور وہ گردن پر اس کی چھری پھیرتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا، وہ یہ شور ہی نہیں کرتا کہ وہ واقعی ختم ہو چکا ہے. جو شکار ہے، جو پرندہ ہے، اس کی جان ختم ہو چکی ہے. نہیں، وہ تڑپتے ہوئے پرندے کو اس میں پھینک دیتا ہے اور خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. تو تم مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلاؤں، میں ایک پرندہ تھا، میں جس کو تم نے چھری پھیر کے گلے میں اپنے تھیلے میں ڈال دیا تھا. اس کے بعد تم مجھے بھول گئے. کتنا خوبصورت ہے. قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گرام باری زنجیر بھی تھا. اچھا، اب غالبی کا شعر ہے، گر کیا ناسے نے ہم کو قید، اچھا یوں سے ہی یہ جنہوں نے عشق کے انداز چھپ جائیں گے کیا. تو کیا قید ہم نے آپ نے جو ہے وہ تائی چاچی ابے بڑے بھائی دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیا آپ جانا ادھر اور آپ ہی ہے نہ ہونا، یعنی کتنا ہزار روکے پھر بھی اس کے گلی میں پہنچا ہوتا ہے. تو اب کیا کریں اس کا علاج ہی کرتے ہیں، اس کو قید کر دیتے ہیں. تو قید کر دیا اور زنجیر اس کی پاؤں میں باندھ دی کہ اب وہ کہیں جا نہیں سکتا. تو زنجیر کا کیا ہے؟ زنجیر کو ہے، میں زنجیر کو دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری بالوں والی زنجیر یاد آنے لگتی ہے. اللہ اکبر. مجھے تمہارے وہ کنڈلوں والے گنگری والے بال جو ہے نظر آنے لگ جاتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ زنجیر جو ہے وہ بوجھل ہے. تھوڑی سی بوجھل. ایک دفعہ مجھے دیکھنے دو. قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، تیرے وحشی، تیرا جو عشق میں جو وحشی دیوانہ ہو چکا ہے، قید میں وہ یاد بہرحال قائم ہے. لیکن تھوڑا سا رنج مجھے کس بات کا ہے کہ زنجیر جو وہ بھاری ہے، تھوڑی موٹی ہے، وہ بھاری ہے زنجیر. غالب نے اس میں بہت سارے شعر لکھے میں کہ بس کیا ہے شعر اس کا، گر کیا ناسی نے ہم کو قید، اچھا یہ تمہیں بتا جی. اچھا آگے کے شب میں کچھ یاد آئے گا. چلیں جی انشاءاللہ غالب آپ کو بھی پسند ہے، ماجی کو بھی پسند ہے، اور ماجی ہمیں جو زیادہ فرمائشیں آئی ہیں نا کہ ماجی کو ریکویسٹ کیا کریں کہ غالب اور اقبال کے اشعار کی تشریح کرتے رہیں. لیکن اگلے جو اشعار ہیں یہ شاید آپ بتا رہی تھیں، مثنوی سحر البیان. مثنوی سحر البیان یہ کس نے لکھی ہے جی؟ یہ میر حسن. کسی کو کوئی دھول مارے کہیں دول، یہ غالب کا شعر ہے نا. دول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. پیش دستی ہم نے شروع کیا تھا. دھول جی، کسی کو کوئی دھول مارے کہیں، کوئی جان کو اپنی وارے کہیں. اب یہ وہ صورتحال بتا رہی ہیں کہ جی کنیزیں جو ہیں، بادشاہ جو ہے کیا شہزادی جو ہے اور بادشاہ کا محل ہے اور وہاں جو باغ ہے میرونسا نہیں تو شہزادی کا نام نہیں میرونسا اچھا. تو شہزادہ شاید بدر منیر ہے اور بدر منیر. یہ مثنوی سحر البیان ہے. سحر البیان. ہاں، سحر دونوں دفعہ اگر زیر ڈالیں گے، سین کے نیچے بھی زیر، ہی کے نیچے بھی زیر، تو سحر ہوگا. تو سحر کا مطلب ہوگا جادو. صحیح. اور اگر دونوں دفعہ زبر ڈالیں گے تو پھر سحر ہوگا، اور سحر کا
جی منصوبہ ہوگا. سحر البیان. تو سحر البیان یعنی کہ ایسا بیان ہے جس میں جادو کر دیتا ہے. تو یہ وہ ساری جو ہے کنیزیں وہ فارغ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, کام سے فارغ ہو چکی ہیں, باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں, چولہے کر رہی ہیں, شرارتیں کر رہی ہیں, کسی کو تھپڑ مار رہی ہے, کسی کو ایسی شرارت میں اس کو ایک تماچا لگا دیا ہے, اور کیا کر رہی ہیں. کوئی آرسی اپنے آگے دھرے. آرسی کیا ہے جی؟ آرسی کیا؟ اچھا بیٹا, آرسی جو تھی وہ ایک انگوٹھی کی شکل میں ایک آئینہ ہوتا تھا جو انگوٹھے میں ڈالا جاتا تھا. وہ انگوٹھے میں, انگلی میں ڈالتے تھے, انگوٹھے میں ڈالتے تھے. تو اس وقت نا آرسی وہ اپنا جب آئینہ دیکھنا چاہتی تھی تو وہ اس انگوٹھے کو اوپر کر لیتی. یہ جو محاورہ ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ آرسی کیا؟ تو کیا یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے, اس کے لیے کیا ضرورت ہے کسی اور سہارا لینے کی. صحیح. تو آرسی کا مطلب یہ جو ہے فٹ ہے یہاں آئینہ. تو وہ آرسی میں کوئی کیا کر رہا ہے؟ ادا سے کہیں بیٹھ کنگھی کرے. نہیں, یہ آرسی والی کیا کر رہی ہے؟ کوئی آرسی اپنے آگے دھرے. وہ اس طرح آئینہ سامنے رکھ کے بیٹھی ہے. ادا سے کہیں بیٹھ کنگھی کرے. وہ بیٹھ کے کنگھی کر رہی ہے, شیشہ اپنے سامنے رکھا ہوا ہے. مکابہ. مکابہ کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا آگے مکابہ کیا آگے کیا ہے؟ مکابہ کوئی کھول مسی لگائے. ہاں مسی اچھا یہ جو آپ کا وہ باکس ہوتا ہوگا, بیوٹی باکس جو ہے, بیوٹی باکس, وہ ٹوکری سی جو ہے. مسی جو ہے مرزا غالب بھی مسی لگاتے تھے. اچھا وہ دانت صاف کرنے کے لیے ہوتی تھی, لیکن اس سے ریڈ جو تھے ہونٹ ریڈ ہو جاتے تھے. تب شاید لپسٹک تو نہیں ہوگی, جی نہیں ہوگی شاید. ہمیں یاد ہے کہ وہ لال سی ٹکیاں ہوتی تھی پرانے زمانے میں سیاہی کی. نیلی بھی اس طرح جیسے پیراڈول کی گولی نہیں ہوتی, جی آپ لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو پیراڈول کی گولی جتنی نیلی ہوتی تھی اور لال بھی ہوتی تھی. تو جب لال سیاہی بنانی ہوتی تھی تو وہ پانی کے اندر اس کو لال پیراڈول کو ڈال دیتے تھے, اور نیلی کے لیے نیلی. اور جو پرانے زمانے, ہم سے پہلا زمانہ ہوگا, ہماری کوئی نانی وغیرہ بتایا کرتی تھی کہ جب دلہن تیار کی جاتی تھی تو وہ اس کے اوپر سے مسی کے اوپر وہ چھوڑ سے. تو یہ بات ہے. تو ادا سے کہیں بیٹھ کنگھی کرے, مکابہ کوئی کھول مسی لگائے. ہاں, لبوں پہ دھڑی کوئی اپنے جمائے. وہ یہی مسی کی دھڑی جمانا, وہ سرخی جو تھی, سرخ رنگ جو تھا اپنے ہونٹوں پر لگا رہی. ہوا ان گلوں سے دوبالا سما, اسی باغ میں تھا وہ سرو رواں. سروے رواں, سروے رواں. اچھا اب ان گلوں سے, یہ جو لڑکیاں تھیں پہلے ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو کھلا رہنے. یہ لڑکیاں جو ہے جو رنگ برنگے لباس پہن کے جو کنیزیں ہیں وہ گھوم پھر رہی ہیں, اور باغ کی رونق جو ہے دوبالا وہ کہیں اس کو دگنا چگنا کر چکا ہے. اور اسی میں وہ شہزادہ جو ہے بدر میر شاید اس کا نام, تو وہ جو ہے سروے رواں. سرو کیوں کہا ہے؟ لمبے قد کا تھا, لمبے قد کی وجہ سے. لمبے قد ہی کو خوبصورت سمجھا جاتا تھا. رواں کا مطلب چلتا ہوا. سادی کا شعر ہے, سرورا مانی ولیکن سرورا رفتار نیست. تو سرو ہم کہتے ہیں پنجابی میں, تو سرو کے بوٹے کی طرح, درخت کی طرح لمبا ہے, لیکن تو سرو سے بہتر ہے کیونکہ سرو تو چل نہیں سکتا, اللہ تو چل سکتا ہے. اور ماہرہ مانی تو چاند کی طرح ہے, لیکن ماہرہ گفتار نیست, چاند بول نہیں سکتا, تم بولتے بھی ہو. تو چنانچہ یہی وہ چلتا ہوا سرو جو تھا وہ بھی اسی باغ میں گھوم پھر رہا تھا. واہ جی واہ, میر حسن صاحب آپ نے بڑا سما باندھا جی. مثنوی سحر البیان, سحر البیان کوشش کریں گے ہم بھی پڑھ سکیں. ماں جی بہت مہربانی, کل پھر ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے چند اشعار کی تشریح کے لیے. پاکستان زندہ باد.